بھائیوں گندا کپڑا پھینک دیتا ہے، گندے برتن میں روٹی نہیں کھاتا، گندی پیالی میں چائے نہیں پیتا، گندی کرسی کو جھاڑ کے بیٹھتا ہے، گندے بستر کی چادر بدلتا ہے، اور یہ اس غلیظ دل کو لیے لیے پھرتا ہے۔ ارے بھائیوں اس دل کو بھی تو دھوتے کہ اس میں اللہ اترتا، اور کامل اللہ کا تعلق کم ملے گا جب ان دونوں پہلوؤں کو زندہ کریں گے، نبوت کے پہلو کو بھی، ختم نبوت کے پہلو کو بھی، پورے دین پر چلے اور پورے دین کو پھیلانے والے بنے، تب جا کر یہ دونوں پہلو مکمل ہوں گے اور اللہ کا کامل تعلق نصیب ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ہے، انہیں مکہ چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور بدر والے تو اتنے اونچے ہیں کہ حضور نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم، اے بدر والے جو مرضی کرو تمہاری میں نے بخشش کر دی ہے۔ لیکن یہی بدر والے احد والے اللہ کے پیغام کو لے کر گھر گھر در در پھر رہے، انہیں نکلنے کی ضرورت کوئی۔ ابو طلحہ انصاری بخارا روم کے کسی ویران جزیرے میں دفن ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ابو ایوب انصاری استنبول میں دفن ہے۔ حسام بن عاص بدری صحابی ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اجل دین کے میدان۔ نعمان بن مقرن مہاجرین بڑے صحابہ میں سے ہے، نعامت کے میدان میں ان کی لاش تڑپتی چلی گئی، اپنے گھوڑوں نے رون دیا۔ عمرو بن ماجد کرب عرب کے سردار، یمن کے سردار، نعامت کے میدان میں ان کی قبر بنی۔ عقبہ بن نافع بکرا صحرائے آدم کے قریب، ابو لبابہ بدری صحابی تونس میں قبر، ابو زمعہ انصاری تونس میں قبر، معبد بن عباس عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں قبر، قاسم بن عباس روس سمرقند میں قبر، قتیبہ بن مسلم الباہی فرغانہ میں قبر، معاذ بن جبل جن کے ہاتھ میں علماء کا ڈنڈا ہوگا، مدینے کے علم کی محفلوں کو چھوڑ کر اردن کے پہاڑوں میں یرموک کی وادی میں جا کر تھے، ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، 25,000 صحابہ اور تابعین کی قبریں اردن میں ہیں۔ خالد بن ولید حمص میں، انس بن مالک بصرہ میں، 70 صحابہ کوفے میں، 70 لیبیا میں، 5,000 مصر میں، عمرو بن عاص جیسے، عقبہ بن عامر جیسے بڑے بڑے صحابہ پھیل گئے ساری دنیا میں، ان کی قبریں من کی چلی آ رہی۔ براء بن مالک تستر میں دفن کیے گئے، کہاں تستر، کہاں مدینہ منورہ، کائنات کے گوشے گوشے میں ان کی قبریں پھیلتی چلی جا رہی۔ فضل بن عباس ملک شام میں کیوں جا رہے، کہاں جا رہے، کس لیے پھیل رہے، کیوں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کا کام اپنے ذمہ لگایا ہے؟ ارے مدینے کی مسجد چھوٹی، صحابہ کو سب سے زیادہ مشکل نہ بیوی کا چھوڑنا تھا، نہ بچوں کا چھوڑنا تھا، نہ ماں کا نہ باپ کا، اللہ کی قسم سب سے زیادہ حضور کی جدائی ان پر مشکل تھی، اور حضور کو بھی سب سے زیادہ اپنے صحابہ سے پیار تھا۔ معاذ بن جبل کو اپنے ہاتھ سے روانہ کر رہے ہیں یمن کی طرف، کہہ رہے معاذ شاید یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، شاید اب تو مجھے نہ دیکھے، واپس آئے تو میری قبر تو دیکھے، مجھے نہ دیکھے۔ تو حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، جس آن نے فراق رسول اللہ ضبط نہ کر سکے، رونے لگے، پھوٹ پڑے تو حضور بھی رونے لگے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ میرے رونے پر اور روئے گا تو اپنے چہرے کو یوں مدینے کی طرف پھیر، حضرت معاذ کی طرف پشت کر دی اور چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا کہ کہیں میرے رونے کی وجہ سے اس کا غم اور نہ بڑھ جائے، اور تسلی دی، آنسو صاف کیے۔ اے معاذ غم نہ کر، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، اے معاذ غم نہ کر، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جہاں مرے جہاں رہے۔ اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہے، اپنے ہاتھوں سے۔ جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ، وہ موتا کے میدان میں ان کی قبریں بنی۔ کہاں چلے گئے کہ حضرات؟ جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوئے تو حضور مسجد نبوی میں بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے، 3,000 میل کے فاصلے پر حضور مسجد نبوی میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیسے کٹ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ زید نے جھنڈا پکڑا، قتل ہوا، وہ گیا جنت میں، اور پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں، اس کے ساتھ ہی آپ رونے لگے، کیونکہ جعفر حضرت علی کے چھوٹے بھائی اور محبوب بڑے بھائی تھے، اور محبوب تھے اور 33 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، 33 برس کی عمر میں شہادت، اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئے۔
है। आए लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चे छोड़ के तबलीग में चले जाते हैं, अरे ये तो 4 महीने लगा के वापस आ जाते हैं। उन बच्चों के आंसू भी किसी ने न पूछे। जाफर के बच्चों के आंसू को कौन पूछेगा? अगर वो अपने बच्चों की जुदाइयां बर्दाश्त न करते तो आज मैं और आप कलमे की बात करते यहाँ है। हुजूर ने खुद अपने घराने को दाव पे लगाया। अरे अपना घर है जाफर, अपने घराने के बच्चों को यतीम कराया, अपने घराने की बच्चियों को बेवा कराया, अपने घराने के बूढ़ों को बेआसरा कर दिया, खुद अपने घर से कुर्बानी शुरू की, अपने घर से। ये तर्ज नबूवत है। लोग कहते हैं माशरा ठीक कर दो दूसरों को कुर्बान करके, मुझे नहीं। और नबी कहता पहले मैं कुर्बान होऊंगा लोगों को ठीक करने के लिए और लोगों में दीन को जिंदा करने के लिए। तर्ज नबूवत है कि मैं कुर्बानी दूं, अपना घर कुर्बान करवाया है। और मस्जिद में इतने में एक आदमी है, या रसूल अल्लाह जाफर की बीवी बच्चे रो रहे हैं। आपने फरमाया उन्हें तसल्ली दो। और फिर आप रो रहे हैं, वो फिर दवा दवाया, या रसूल अल्लाह जाफर के बीवी बच्चे रो रहे हैं। आपने फरमाया उन्हें तसल्ली दो। वो फिर दवा दवाया, या रसूल अल्लाह जाफर के बीवी बच्चे रो रहे हैं। आपने फरमाया उन्हें तसल्ली दो, उनके लिए खाना पकाओ, आज उन पर बड़ी मुसीबत आई है। हज़रत आयशा फरमाती है मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि कहता अजीब आदमी है, हुजूर के गम को और गम बढ़ा रहा है, आपके गम को और ताजा कर रहा है। हज़रत बशीर इब्न क़राबा छोटे से सहाबी है, छोटी उम्र हिजरत करके मदीने में आए, माँ का आते इंतकाल हो गया, तने तनहा रह गए। इस बच्चे का अब कोई सहारा नहीं सिवाय हजरत क़राबा के। और वहां तो हर वक्त लश्कर निकल रहे थे अल्लाह के कलमे को फैलाने के लिए। एक लश्कर में वो भी चले गए, बच्चे को तनहा छोड़ के चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अब इंतजार में बेटा कि कब मेरा बाप आए, मेरी तन्हाई कटे। पता चला बाप का लश्कर वापस आ रहा है तो फरमाने लगी नहीं जी में आया, मैं मदीने से बाहर बैठकर अपने बाप का इस्तकबाल करूं तो मेरा बाप खुश हो जाए। और जिस रास्ते से लश्कर में गुजरना था वहां टीले पे आके बैठ गए। छोटा बच्चा बाप के इंतजार में बैठा हुआ। जब लश्कर गुजरा तो बाप नजर नहीं आया तो दिल धड़का, तेजी से नीचे उतरे और दौड़ते हुए हुजूर के सामने आ गए। हुजूर भी पैदल चल रहे, सामने आ गए, आपके कदम रुक गए और कोई कहते नहीं। बशीर लड़कती आवाज में या रसूल अल्लाह मा ज़फ़अल अबी, या रसूल अल्लाह मेरा बाप नजर नहीं आया, उसने क्या किया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंखें बच्चे की डाल नहीं सके। कहते हैं हज़रत बशीर के हुजूर ने यूं मुंह फेर लिया, क्यों फेर लिया? कहने मैं यूं सामने से आया, फिर आंखों में आंखें डाली, या रसूल अल्लाह मा ज़फ़अल अबी, मेरे बाप का क्या बना? तो आपकी आंखों में आंसू आए और छलक पड़े चेहरे पर, सच्चा बड़ा पानी निकला बका और आप रोने लगे। क्योंकि जब मैंने हुजूर को रोते देखा अज हज तो दिल बुका, मेरी चीख निकली, हाय मैं बेसहारा हो गया, माँ भी न रही बाप भी न रहा। ऐसे सदमों के पहाड़ टूटे फिर ये दीन यहाँ तक आया। हाय हाय हमारे बच्चे उनके बच्चों से ज्यादा कीमती तो नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के उठा लिया और सीने से लगा लिया, नहीं नहीं बशीर तू बेसहारा नहीं है, अमा करदा अन यकून रसूलुल्लाह अबाक वहाँ ततअल्लक, बशीर तू राजी नहीं है कि आज से अल्लाह का रसूल तेरा बाप बन जाए और आयशा तेरी माँ बन जाए? तो बस मेरा घर पूरा हो गया, मैं राजी हूँ, मैं राजी। इन सदमों से 2-4 हुए हजारों घराने। अरे भाइयों कुछ घर टूटते हैं, लाखों घर आबाद होते हैं। कुछ की दुनिया उजड़ती है फिर दुनिया आबाद होती है। बाप गर्मी सर्दी के धक्के खाता है, सर्दी में भी दफ्तर जाता है, गर्मी में भी दफ्तर जाता है। ताजे आदमी गर्मी में ही धक्के खाता है, सर्दी में भी धक्के खाता है, सुबह निकलता है, शाम को थका हारा आता है। इसकी जिंदगी की कोई तरतीब नहीं, ये बेतरतीबा है, बेतरतीबा। लेकिन इसके बेतरतीब होने की वजह से 4 बच्चे ढंग से रोटी खा रहे, एक औरत ढंग से रोटी खा रही है, कपड़े पहन रही है, तालीम हो रही है, घर मिला हुआ है, खर्चे चल रहे हैं। एक बेतरतीब है एक घर की तरतीब को कायम करने की, वो तो बेतरतीब है एक घर की तरतीब को कायम करने की। एक जानबदार आदमी हलाल कमाई के लिए कितनी परेशानी उठाता है, दफ्तर में लड़ता है, ऑफिस में चक्कर खाता है, रिश्वत से बचता है, हराम से बचता है, उसके दिमाग के पुर्जे हो जाते हैं और उसका जिस्म चूर हो जाता है थक कर। उसकी इस थकन पर एक घर का नक्शा ठीक चलता है। अरे मेरे भाइयों
امت یہ آئی تھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بے ترتیب بنانے کے لیے کہ ہماری ترتیب ٹوٹ جائے کوئی نہیں، عالم تو ہدایت پہ آ جائے گا نا، عالم تو ہدایت پر آ جائے گا، چلو ہم بے ترتیب صحیح لیکن انسانوں کو تو ہدایت مل جائے گی۔ اس چیز نے صحابہ کو گھروں سے نکال دیا، تابعین کو گھروں سے نکال دیا۔ اللہ کی قسم بیٹھ جانا اس امت کا بہت بڑا جرم ہے، پھرنا ہمارا کام ہے۔ ارے اللہ کے واسطے ہم ایک ایک کا درد کھائیں، ہمارے سینے میں غم ہو، درد ہو، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کوئی کہیں تڑپے، کوئی کہیں مصیبت میں آئے، ہمیں چیز اٹھے ہائے یہ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ اس کی جنت بنا دے، یہ ہمارا درد بن جائے، یہ ہمارا غم بن جائے۔ یہی ہمیں نبی پاک سکھا کر گئے تھے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بات کو میرے پیغام کو لے کر پھرتے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر جوان خوبصورت، حضرت عاتقہ سے شادی ہوئی، خوبصورت بیوی، خوبصورت خود، بیوی کی محبت نے ایسا پکڑا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے سمجھایا بیٹا بیوی کی محبت میں ایسا نہ لگ کہ کام چھوڑ دے۔ بتائیے آپ بیوی کی محبت میں آپ دکان پہ جانا چھوڑ دیں، کاروبار پہ جانا چھوڑ دیں تو ماں باپ بھی ڈانٹیں گے، بیوی بھی کہے گی جا دکان پہ، جائے گا یہ تو روٹی کہاں سے کھلائے گا مجھے، ساری محبت ضرورت کی ہے۔ ہاں یہ سارے میں قربان میں لاری، ایک ضرورت پوری نہ کرو انشاءاللہ۔ دیکھو کیسے لاکم لاٹھی ہوتی ہے بیوی۔ وہاں کام کیا تھا؟ کمائی کام نہیں تھا، کلمے کو لے کے نکلنا کام تھا۔ انہوں نے کہا ارے عبداللہ میرا بیٹا ہو کے یہ کیا کرتا ہے؟ جب نہیں سمجھ میں آیا تو کہا اچھا اس کو طلاق دے۔ گھر بیٹے کا اجاڑ دیا۔ ہر بات کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہے، ہر بات کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ ابو بکر جیسا باپ ہو اس کے کہنے پر طلاق دینی پڑے۔ اپنے بیٹے کا خود گھر اجاڑ دیا کہ تو اگر دنیا میں دین کے کام کو کرنے والا نہیں ہے تو مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے کہ میرے بیٹے کی آخرت کو خراب کرے۔ اب حضرت عبداللہ کو ہوئی ندامت، طلاق تو دینی پڑی لیکن ٹھیک ہو گئے، نکلنا بھی شروع کر دیا اور اندر ہی اندر غم اور صدمہ بھی لگا ہوا۔ ایک دن شعر پڑھ رہے تھے آتک لا انسا کما گر شارق وما ناح عمر الحمام المتوقع آتک قلبی کل یوم ولیلت الیک بما تخفی النفوس معلقا۔ اے آتکا جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری محبت بھی میرے دل میں چمکتی رہے گی۔ ہے جب اگر نے سنا تو ترس آیا، اچھا دوبارہ رجوع کر لو، رجوع کر لیا، شادی دوبارہ کر لی، اللہ کی شان۔ لیکن پھر گھر میں نہیں جان نکلی، طائف کی وادی میں سینے پہ تیر کھایا، 30 برس کی عمر تھی، زخمی حالت میں مدینے لائے گئے، زخمی حالت میں لائے گئے، جوان خوبصورت خامن کی لاش جوان بیوی سامنے کھڑی ہوئی، گھر لٹ رہا ہے اور اسی حال میں سینے کے اندر تیر لگا ہوا ہے، اسی حال میں جان نکلی، بے ساختہ حضرت عاتقہ کی زبان سے نکلا آلیک لا تنفق عینی حزینتا علیک ولا ينفق جلدی اغبرا۔ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرا جسم کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا اور میرے جسم پر کبھی خوشبو نہیں آئے گی۔ للہ عینا من رعا فتى مثله اقرب احما فی الحیاء واصبرا۔ تو کیا مبارک جوان تھا جو اللہ کے کلمے کو لے کر دشمنوں میں کود پڑتا تھا۔ مگر الدہر حین غلت حمامة ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا۔ جب تک پرندے درختوں کے چہچہاتے رہیں گے اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا تیری محبت مجھے تڑپاتی رہے گی۔ ایسے گھر لٹے پھر یہ کلمہ عالم میں پھیلا ہے۔ ارے میرے بھائیوں توبہ کریں ہم توبہ کہ ہم نے دنیا میں دین پھیلانا اپنا کام نہیں سمجھا۔ ایک ایک کا درد حضور نے کھایا، ایک ایک کا غم حضور نے کھایا۔ اللہ اکبر۔ جبلہ بن احم مرتد ہو گیا تھا اور چلا گیا تھا استنبول میں حضرت عمر نے قاصد بھیجا استنبول، کہا وہاں جبلہ ہے اس سے ملنا، اسلام کی دعوت دینا۔ یہ قاصد گیا تو کیسر سے ملنے، وہاں جبلہ کو اسلام کی دعوت دی۔ جبلہ کہنے لگا اگر عمر خلافت مجھے دے دے اور بیٹی میرے نکاح میں دے دے تو میں دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں۔ ان کا بیٹی کا میں وعدہ کرتا ہوں، خلافت مشورے کی چیز ہے جس میں طے نہیں کر سکتا۔ ان کا اچھا مجھے بتانا۔ اب استنبول سے واپس آئے مدینہ کتنا سفر ہے بھائی، کتنے ہزار کلومیٹر، کوئی گاڑیاں، کوئی ریل، کوئی سڑک، کچھ نہیں، اونٹ کا سفر۔ حضرت عمر سے آ کر کہا کہ وہ یوں کہہ رہا تھا کہنے گا ارے اللہ کے بندے تو خلافت کا بھی وعدہ کر لے، ایک آدمی جہنم سے بچ جاتا مجھے اس سے زیادہ عزیز تھا۔
کہ تو اس تینوں کو خلاف جا، ابھی واپس جا، اللہ 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 کہا ابھی واپس جا اور اس سے کہو تو کلمہ پڑھ لے، میں خلافت بھی تجھے دے دوں گا۔ ایک آدمی کی خاطر عمر وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر وہ ہے جس کے اسلام لانے پر جبریل علیہ السلام اترا ہے، یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا آج آسمان والے بھی اسلام کے عمر پر خوش ہو رہے ہیں۔ اگر جبلہ کلمہ نہ پڑتا تو عمر میں کیا کمی آتی، اس کی بڑائی میں کیا کمی آ سکتی؟ نہیں نہیں، انہوں نے نبی سے سیکھا تھا یہ درد و غم کا، جاؤ جبلہ سے کہو تو کلمہ پڑھ لے، خلافت تیری ہے۔ پھر ہزاروں کلومیٹر چلتے 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 جب شہر میں داخل ہوئے، تقدیر غالب آ گئی، دیکھا تو ایک جنازہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے عرب کے سردار جبلہ بن اہم کا جنازہ ہے۔ وقت چلا گیا، لیکن عمر نے اپنی محنت میں کمی نہیں کی۔ کیوں کہ انہوں نے حضور کی زندگی کو دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ ایک قصہ آپ کو سنا۔ ویسی کو جانتے ہیں آپ، صحابی ہے رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ کے قاتل ہے۔ حضرت حمزہ کو حضور سے سب سے زیادہ محبت تھی، چچا بھی، دوست بھی اور بھائی بھی، رضائی بھائی تھے۔ آپ کے اسلام لانے پر اسلام والوں کو طاقت مل گئی تھی۔ اور اس کی لڑائی میں وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ جب لڑائی ختم ہوئی آپ نے فرمایا حمزہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ ایک صحابی نے کہا جی وہ کیکر کے نیچے لڑ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی۔ کہا وہاں جا کے پتہ کرو۔ وہاں جا کے دیکھا تو حال ہی عجب تھا، حضور کو اطلاع کری کہ آپ خود تشریف لائے۔ جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ پیارا محبوب چچا ناک کٹا پڑا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ چیرا ہوا ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے اور دانتوں سے چبایا ہوا ہے، آنٹیں نکلی پڑی ہیں۔ ارے میرے بھائیو، 23 سال میں حضور کبھی پھوٹ پھوٹ کے نہیں روئے کہ آپ کے رونے کی آواز آئے اور دور تک سنائی دے، لیکن اللہ اللہ طائف میں اتنے پتھر پڑے کہ بے ہوش ہو کے گرے، آنسو نہیں نکلے، اور چچا کی لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ دور کھڑے صحابہ آپ کے رونے کی آواز کو سن کر متوجہ ہو گئے کیا ہو گیا؟ دوڑے دوڑے صحابہ آ رہے، حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے، حضور رو رہے اور سب صحابہ رو رہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں، ہم نے حمزہ کو اپنے عرش پر لکھا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ اللہ رسول کا شیر ہے، شیر۔ تو کتنا ہم اٹھایا، وہاں اعلان کیا جو وحشی کو پائے قتل کر دے، یہ اعلان کیا جو وحشی کو پائے اسے قتل کر دے۔ وحشی مکہ فتح ہوا تو بھاگ کے طائف چلا گیا۔ مدینے اور طائف میں کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 800-900 کلومیٹر یا 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ قربان جائے ایسا نبی کسی کو نہیں ملا۔ جب مدینے واپس آ گئے تو ایک آدمی اسپیشل وحشی کے پاس بھیجا کہ جاؤ وحشی سے کہو تو بھی کلمہ پڑھ لے، جنتی بن جائے گا۔ آپ کے یہاں تو ڈنس کرنا بہت آسان ہے، ذرا کسی نے گالی کی ڈنس تراشن کو مار رہے ہیں، جیسے مکھی مارنا یہاں مشکل ہے اور بندہ مارنا آسان بناؤ۔ اللہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں اور بندے کو بھی ذبح کر رہے ہیں۔ جنت میں نہیں آ سکتا، سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کی کچہری لگی، سب سے پہلے اور مقتول اپنی گردن کو ہاتھ میں لے کر آئے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ سب سے پہلے قتل کی کچہری لگی تھی محشر کے میدان۔ مکھی مارنا، انسان مارنا کیا ہوا جیسے مکھی کو مار دیا۔ سب سے پہلے قتل کی کچہری لگی اور سارے اعمال کے ہوتے ہوئے سب سے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ بخشش کوئی نہیں ہے قاتل کی۔ ایسے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قاتل کبھی بھی جہنم